السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شہزاد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل MS گرو 650۔ چلتے ہیں آج کے سلسلہ کی جانب۔ عماد الدین شہید کے لشکر میں سلطان محمود سلجوقی کا ایک لڑکا ملک الپ ارسلان بھی شامل تھا۔ جب تک عماد الدین زندہ رہا ملک الپ ارسلان اس کی حمایت کا دم بھرتا رہا، لیکن عماد الدین کی آنکھیں مونتے ہی اس کے دل میں حکومت کا خیال چٹکیاں لینے لگا اور اس نے شہید عطابق کے مقبوضات پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وزیر جمال الدین الجواد کو اس کے عزائم کا علم ہوا تو اس نے امیر حاجب صلاح الدین محمد الباغی سیانی کے مشورہ سے سیف الدین غازی کو شاہزور سے مرکز حکومت موصل میں بلا بھیجا اور اہل شہر اور لشکریوں سے در پردہ اس کے لیے بیعت لینے لگا۔ ادھر ملک الپ ارسلان نے عماد الدین شہید کے اکثر لشکریوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور ان کی مدد سے اپنا اقتدار مستحکم کرنے کی فکر میں تھا۔ جمال الدین الجواد اور صلاح الدین محمد دونوں اس کے پاس گئے اور کچھ ایسی مصلحت امیز باتیں کی کہ وہ ان کو اپنا بہی خواہ اور حامی سمجھنے لگا، اور پھر ان کے مشورہ کے مطابق سیف الدین غازی کو اپنی طرف سے موصل کا امیر مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صلاح الدین محمد کو حماد کا شہر جاگیر میں دے کر نور الدین محمود کے پاس حلب بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ رقہ چلا گیا اور وہاں دن رات داد عیش دینے لگا۔ اس اثنا میں بہت سے عمراء اور لشکری جمال الدین الجواد کے اشارے سے اس کا ساتھ چھوڑ کر موصل چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ملک الپ ارسلان نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو اس کی تعداد کو خاصا کم پایا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی اور اس نے فوراً سنجار کی طرف کوچ کیا۔ سنجار کے قلعہدار نے جمال الدین الجواد کے اشارہ سے قلعہ کے دروازے بند کر کے کہلا بھیجا کہ میں تو والی موصل کے ماتحت ہوں، پہلے آپ موصل پر قبضہ کریں، اس کے بعد میں آپ کی اطاعت قبول کروں گا۔ ملک الپ ارسلان کو یہ پیغام پا کر غصہ تو بہت آیا، لیکن جمال الدین نے یہ کہہ کر اس کی آتش غضب کو سرد کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے قلعہداروں سے لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ موصل کی طرف پیش قدمی کریں۔ اگر سیف الدین نے آپ کی اطاعت سے انحراف کیا تو اس کو گرفتار کر لیجئے گا، بصورت دیگر وہ حاکم سنجار کو اس کے گستاخانہ رویے کی قرار واقعی سزا دے گا۔ ملک الپ ارسلان نے دوسرے دن موصل کی طرف کوچ کیا۔ جمال الدین سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق راستے ہی میں اس کے لشکر سے الگ ہو گیا اور موصل پہنچ کر امیر عز الدین ابو بکر دیثمی کو ملک الپ ارسلان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر بھیجا۔ امیر دیثمی نے کچھ ایسی چکنی چوپڑی باتیں کی کہ وہ سیف الدین غازی کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گیا اور اپنے لشکر کو باہر چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ جمال الدین نے اسی وقت اس کو پکڑ کر نظر بند کر دیا اور سلطان مسعود سلجوقی سے اجازت لے کر سیف الدین غازی کو عماد الدین شہید کی جگہ موصل کی مسند امارت پر بٹھا دیا۔ اس طرح شہید عطابق کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ حلب اور اس کے نواحی علاقے نور الدین محمود کے حصے میں آئے اور موصل و سنجار وغیرہ پر سیف الدین غازی کا اقتدار قائم ہو گیا۔